امت کی اجتماعیت یہ نہیں کہ کالے ایک جگہ جمع رہیں، گورے ایک جگہ جمع رہیں، ایک زبان والے ایک طرف جمع ہو جائیں، ایک زبان والے ایک طرف جمع ہو جائیں، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کا تفرق یہ ہے کہ امت زبان، رنگ، برادری، قبیلہ، ملک کے اعتبار سے متفرق ہو کر رہیں، یہ امت کا افتراق ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریں برکتیں روک دی جاتی ہیں۔ اگر صرف دو آدمیوں کے آپس کے اختلاف سے شب قدر اٹھا لی جائے، ورنہ امت کو بتلا دیا جاتا کہ شب قدر کی متعین رات کون سی ہے، امت کو بتلا دیا جاتا کہ شب قدر کی متعین رات کون سی ہے، اس کا علم اٹھا لیا گیا دو کے درمیان اختلاف کی وجہ سے، تو پھر اگر ساری امت آپس میں منتشر اور افتراق میں پڑ جاوے تو پھر بتاؤ کون سی خیر کی امید کی جا سکتی ہے، جب شب قدر جیسی خیر جو 1000 راتوں سے بہتر اس کو اٹھا لیا جائے دو آدمیوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس کے جھگڑے اختلاف ہیں، نہیں، آپس کے جھگڑے تو اختلاف کی انتہا ہے، آپس کے جھگڑے تو اختلاف کی انتہا ہے، آپس کے جھگڑے تو اختلاف کی انتہا ہے، ورنہ اختلاف تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ایک رنگ والے ایک طرف ہو جائیں، ایک رنگ والے ایک طرف ہو جائیں۔ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ رہنا یہ اصل اختلاف کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں بلندی اور حسن پیدا کرنے کے لیے اجنبیوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ یہ مزاج بنایا آپ نے صحابہ کرام کا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہارے ملک، تمہارے علاقے، تمہاری قوم، تمہاری زبان اور تمہارے رنگ کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ خاص طور پر جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو اپنی قوم کے عداوت کے ساتھ نکلو۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں یہ دیکھا یا جمع ہونے میں یہ دیکھا کہ یہ آدمی کس قوم کا ہے، میں کس قوم کا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں قومیت کی بنیاد پر امت پھٹ گئی، قومیت کی بنیاد پر امت پھٹ گئی۔ اگر یہ دیکھا ہم نے کہ اس میں ہمارے رنگ کے کون ہیں، یہ دیکھا ہماری زبان کے کون ہیں، تو امت پھٹ گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں نکلنے کے لیے حکم فرمایا کہ تمہارے اخلاق کی بہتری اور تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم اس راستے میں اپنی قوم کے عداوت کے ساتھ نکلو۔ ایک صحابی تھے حضرت اقسم ابن الجون، آپ نے انہیں حکم دیا یا اقسم اغزو مع غیر قومک یحسن خلقک، اے اقسم تم اللہ کے راستے میں جب نکلو تو اپنی قوم، برادری، اپنے ملک، اپنے رنگ، ان سب نسبتوں پر نہ نکلو، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو۔ اے اقسم، اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے، اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے جو طرز دعوت رہا وہ اجنبی اور باہر سے آنے والوں کو اپنوں کے درمیان وہ مقام دینا تھا جس کی وجہ سے اجنبی لوگ اپنے آپ کو غیر نہ سمجھیں اور ہم اجنبیوں کو غیر نہ سمجھیں، اجنبیوں کو غیر نہ سمجھیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے جب تک کسی ملک میں رہنے والے وہاں کے مقامی باشندے اور دوسرے ملک سے وہاں ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین، یہ دونوں آپس میں انصار اور مہاجرین کی طرح ایسے نہ ہو جاویں کہ باہر سے آ کر دیکھنے والا یہ تمیز نہ کر سکے
کہ ان دونوں بھائیوں میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. میری بات وہ توجہ سننا. جب تک ایسے مواخات نہ ہو جائے ہر ملک میں جیسے مواخات بھائی چارہ انصار و مہاجرین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اس وقت تک اس ملک میں کام ترقی نہ کرے گا، اور وہ ملک عالم بھر کے اعدائے اسلام، اعدائے دین اور اعدائے مسلمین کے مقابلے میں وہ ملک کامیاب نہ ہوگا جب تک اس ملک کے باشندے اور باہر سے آنے والے مہاجرین آپس میں، خاص طور پر اس کام کے کرنے والے آپس میں ایسے نہ ہو جائیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا تھا. بہت ضروری بات عرض کر رہا، کسی ملک میں کام کی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک اس ملک کے انصار و مہاجرین یہ دونوں ایک فکر پر جمع نہ ہو جائیں. کسی ملک میں بھی کام کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انصار و مہاجرین ایک فکر پر جمع نہ ہو جائیں. جتنے بھی ممالک ہیں ان ملکوں میں مختلف اجناس ہوتی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ایشین بھی ہیں، اردو والے بھی ہیں، انگریزی والے بھی ہیں، عرب بھی ہیں. جب تک یہ مقامی لوگ کسی بھی ملک کے اس کام کو اپنا کام نہ سمجھیں اس وقت تک کام ترقی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہجرت وجود میں جب آئی، جب انصار مدینہ نے اس کام کو کام سمجھ لیا اور مہاجرین نے مدینے میں آ کر اپنے آپ کو اس کام کا انصار کے مقابلے میں زیادہ حقدار نہیں سمجھا، تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. مدینے سے اسلام پھیلا ہی اس لیے ہے، مدینہ منورہ سے اسلام پھیلا ہی اس لیے ہے کہ انصار و مہاجرین یعنی مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے یہ دونوں کے دونوں ایک فکر پر جمع ہو گئے، تو مدینہ منورہ سے اسلام پھیل گیا. مدینے سے اسلام پھیلنے کی وجہ اصل یہ ہوئی کہ انصار اور مہاجرین مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے دونوں ایک فکر پر جمع ہو گئے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ان ملکوں میں مقامی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آنے والوں کا کام ہے، ایشین لوگوں کا کام ہے، کیونکہ ہندوستان سے کام آیا ہے اور یہ ہندوستان کے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے. اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی کیونکہ ہم ہندوستان کے ہیں کسی ملک میں تو ہم ہندوستان سے آئے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ صحابہ کے ذہن سے اور دل سے اس خیال کو نکالا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم کیونکہ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے ہم آئے ہیں، دین اور دعوت ہم مکے سے لے کر آئے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کام کے. میری بات وہ توجہ سننی ہوگی. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان ایسا بھائی چارہ قائم کرایا کہ صحابہ مہاجرین انصاری بھائی کے بچے سے شادی نہ کرتے تھے کہ یہ ہماری بھتیجی ہے، بھتیجے سے شادی کیسے کریں، یہ میرے سگے بھائی کی بچی ہے، میں اس سے نکاح کیسے کروں. مہاجرین سوچتا تھا کہ یہ انصاری بھائی میرا بھائی ہے، میں اس کی بچی سے شادی کیسے کروں. اللہ نے بتلایا کہ نہیں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، دینی اعتبار سے حقیقی بھائی نہیں ہو، لہذا کوئی حرج نہیں اگر انصاری مہاجری کی لڑکی سے شادی کرے، مہاجری انصاری لڑکی سے شادی کرے تو حرج نہیں، اس لیے کہ تمہارے درمیان جو بھائی چارہ ہے وہ دینی بھائی چارہ ہے. اس درجہ آپس میں اس درجہ اجتماعیت تھی کہ وہ دوسرے کا اپنے آپ کو حقیقی بھائی سمجھتے تھے. میں نے ایک ضروری بات عرض کی ہے، کسی ملک میں بھی کام ترقی نہیں کر سکتا جب تک انصار مہاجرین ایک فکر پر جمع نہ ہو جائیں. اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں
کام کا اہل حقدار سمجھتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر مقامی لوگ وہ اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی نسبت سے، رنگ کی نسبت سے، قبیلے خاندان کی نسبت سے، ان تمام نسبتوں سے اور علاقائیت اور قومیت کی نسبت سے، ان ساری نسبتوں سے نکال کر امت بنائی، ان سب نسبتوں سے نکال کر امت بنائی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو زبان میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا، حالانکہ سب سے زیادہ امت کے تقسیم ہونے کا سبب زبان ہے۔ امت کے تقسیم ہونے کا سبب، سب سے بڑا سبب زبان ہے۔ جتنے بھی دنیا میں طبقات ہیں وہ طبقات زبان کی وجہ سے ہیں، طبقات زبان کی وجہ سے ہیں۔ سب سے بڑا سبب امت کے طبقات میں تقسیم ہونے کا وہ زبان میں تقسیم ہونا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بنیاد پر تقسیم ہونے کو بھی انتہائی برا سمجھا۔ دیکھو، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی کام ہندوستان سے آیا ہے لہذا اردو والے زیادہ حقدار ہیں۔ اردو والے یہ خیال کریں کہ اس ملک میں کیونکہ کام ہندوستان سے آیا ہے لہذا اس ملک میں اردو والے اس کام کے زیادہ اہل ہیں۔ جب یہ بات مدینہ منورہ میں پیش آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے آپ وہ مقام دیا کہ جو مقام آپ نے اپنوں کو بھی نہیں دیا تھا، اجنبی لوگوں کو مقام دیا۔ سلمان، صہیب، بلال، یہ سب غیر عرب باہر سے آئے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ درجہ دیا جس سے آپ کے صحابہ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہماری قوم، ہماری زبان، ہمارے رنگ کا آدمی ہے۔ میں نے مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ایسا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ یوں آپ نے اپنی امت کو رنگ، زبان، قبیلے اور برادریوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزوں، جن ملکوں میں مختلف زبانیں ہیں اس میں کوئی زبان والا یہ فخر نہ کرے کہ بھئی ہم اس زبان والے ہیں لہذا ہم اس کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں۔ کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں، سلمان اور بلال اور صہیب رضی اللہ عنہ اجمعین، ایک روم کا، ایک فارس کا اور جو ہے ان میں ایک حبشہ کا، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تینوں غیر عرب۔ اتنے میں آ گئے عرب کے قبیلے کے قیس بن مطاطیہ، وہ عرب، بہت توجہ سننا قصہ، قیس بن مطاطیہ وہ عرب۔ انہیں خیال ہوا قیس بن مطاطیہ کو کہ یہ تو تینوں غیر عرب ہیں، ہمارے ملک کے ہیں نہیں، ان کی زبان بھی وہ نہیں جو ہمارے نبی کی زبان ہے، ہمارے نبی عربی ہیں، یہ غیر عرب ہیں اور ہماری زبان بھی عربی ہے، تو زبان کی وجہ سے جو مدد ہم کر سکتے ہیں اس دعوت کے کام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان عربی ہے اور اللہ کے نبی کی زبان عربی ہے، اور واقع عربی زبان کہ عربی زبان قرآن کی زبان، جنت کی زبان، حدیث کی زبان، ساری قومیں جنت میں عربی زبان بولیں گی۔ سب سے افضل زبان ہے تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے عربی، اور سب سے زیادہ مؤدب زبان ہے۔ ساری زبانوں سے بنی ہیں، عربی مستقل زبان ہے اور ہمیشہ کی زبان ہے، جنت میں سارے جنت عربی بولیں گے۔ اس پر قیس بن مطاطیہ نے فخر کیا کہ بھئی ہماری زبان نبی کی زبان کی طرح ہے، لہذا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے،
وہ تم نہیں کرتے کیونکہ تم عرب نہیں ہو۔ اس پر قیس بن مطاطیہ نے فخر کیا اور ان کو اس اعتبار سے بے حیثیت کہا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء وہ دیکھ رہے تھے کہ قیس بن مطاطیہ نے ایسی بات کہی ان تینوں کے بارے میں، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ تم ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گئے آپ کی خدمت میں اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیس بن مطاطیہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کی مدد اور نصرت کے، کیونکہ جو کام نبی لے کر آئے ہیں ہماری ان کی زبان ایک ہے، جو مدد ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سخت غصہ آیا، اس پر آپ کو سخت غصہ آیا آپ کو اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا، کہ تم اس پر فخر کرو۔ یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ جس کو عربی زبان آتی ہے وہ عربی ہے، جس کو فارسی آتی ہے وہ فارسی ہے، جس کو انگریزی آتی ہے وہ انگریزی ہے۔ تم نے اس پر کیوں فخر کیا کہ ہم اس دعوت کے کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے۔ آپ یہ بیان فرما رہے تھے اور قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے۔ یہ اتنا عجیب قصہ ہے کہ اس سے سمجھانا یہ تھا کہ امت زبان میں بھی تقسیم نہ ہو اور زبان کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں یا کسی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا حقدار اور زیادہ اہل نہ سمجھیں۔ چنانچہ آپ بیان فرما رہے تھے اور قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ کھڑے ہوئے تھے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے، قیس کو دھکا دے۔ اوہو، یہ زبان کی وجہ سے تقسیم ہونا، یہ زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا اہل سمجھنا، اتنا برا اتنا برا اتنا برا کہ آپ نے فرمایا اے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ قیس بن مطاطیہ یہ بعد میں مرتد ہوئے، بعد میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ زبان میں بھی لوگوں کو امت کو تقسیم کیا جائے، یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ زبان کا کام ہے تو اس زبان والے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے بہت ضروری بات عرض کی ہے، جس ملک میں بھی وہاں کے مقامی باشندے انصار کی طرح ان پر ذمہ داری برابر کی نہیں ڈالی جاوے گی، اس ملک میں کام ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ کسی ملک کے لوگ اگر یہ خیال کریں کہ ہم اس کام کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہماری زبان کا کام ہے، تو اس واقعے نے یہ بات سمجھا دی کہ کوئی اپنی زبان پر کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا حقدار نہ سمجھے، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ یہ امت زبان میں، رنگ میں، قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم نہ ہو، ان میں تقسیم نہ ہو، اس لیے کہ امت کا ان نسبتوں پر تقسیم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اٹھا دے گا، یہ اللہ کی مدد کو اٹھا لے گا۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان طبقاتی فرق نہ ہو، امت کے درمیان طبقاتی فرق نہ ہو۔